دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے، ایک خواہش ابھرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام ہے، اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی، یہ مخلوق کی اطاعت ہو گئی اللہ کی معصیت میں، یہ شرک ہے، غور کر لیجیے۔ ایک حکم آپ کے نفس کا ہے، بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر جو ہے میرا ہے، میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ واللہ کون ہے، کون موسیٰ کا رب ہے، میں نہیں جانتا، میں ہوں یہاں کا حاکم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کیا یہاں کا سارا اریگیشن کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حلال اور کیا حرام اور کیا جائز اور کیا ناجائز اور کیا صحیح اور کیا غلط، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ امتحان ہے جس کے بارے میں سورہ احزاب کے آخر میں کہا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ، انسان نے یہ مقام جو ہے خلافت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ جو یہ اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ، یہ سارا انسان نے سنبھالا ہے، اس لہذا اس کی اب آزمائش بڑی کڑی ہے۔ نفس کے حکم کی پیروی جس سے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے میں قرآن سے آپ کو اس کے لیے ثبوت دیتا ہوں۔ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا آیت نمبر 43، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ، وہ لفظ جو کلمہ طیبہ میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی اس آیت میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا تم نے غور کیا ہے نبی اس شخص کے حال پر جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی ڈنڈوت نہیں کرتا، نفس کے آگے کیسے کریں گے، نفس کو سجدہ کیسے کریں گے، مراسم عبودیت تو کوئی نہیں ہو سکتے نا، یہ تو اطاعت ہے، نفس کی جو خواہش ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پورا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی دو آیات سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ نفس الہ بن جاتا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعین ہی انہی الفاظ میں 2 مرتبہ یہ مضمون آیا۔ یہ ہے در حقیقت نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔